بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام قابل احترام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں، شکریہ۔ ایک وقت تھا جب گاؤں کے سب لوگ بس میں بیٹھ کر بازار جایا کرتے تھے۔ سڑک پر چلتی بس جب اپنا مخصوص ہارن بجاتی تو گھروں میں پتہ چلتا کہ پہلا ٹائم گزر رہا ہے۔ کسی کو اپنے ہاں مہمان آنے کی اطلاع ہوتی اور کسی کو اپنے گھر بیٹھے مہمان کو روانہ کرنے کی فکر ہوتی، اور پھر وقت بدل گیا، روڈ بدل گئے، لوگ بدل گئے، محبتیں بدل گئیں، بسیں بدل گئیں، سائیکل ٹھکانے لگ گئی، درخت کٹ گئے، چڑیا اڑ گئی، چچاہٹ تھم گئی، پیدل والے راستوں پر گھاس اگ گئی، اور پھر گاؤں کے لوگ آپس میں بغانے ہو گئے، ایک دوسرے کی پرواہ ختم ہو گئی، اور یوں ایک حسین زمانے کا اختتام ہو گیا۔ ہم میں سے 95% لوگ گزرے کل سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اپنے والد سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ ہر شخص ہاں میں سر ہلائے گا۔ آپ بھی کسی دن تحقیق کر لیں، آپ کو ملک کے بیکاری بھی اپنے والدین سے بہتر زندگی گزارتے ملیں گے۔ ان کے است والدین سارا شہر مانگ کر صرف 10-20 روپے کما کر لاتے تھے۔ اب کسی روز اپنے بچپن اور اپنے بچوں کے بچپن کا موازنہ بھی کر لیں، آپ کے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ آپ کے گھر میں بچپن میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور پورا خاندان کوئی پنکھا ادھر کریں کی آواز لگاتا رہتا تھا۔ سارا محلہ 1 روپے کی برف خرید کر لاتا تھا۔ ہمسایہ سے سالن مانگنا، شادی بیاہ کے لیے کپڑے اور جوتے ادھار لینا بھی عام تھا۔ بچے پرانی کتابیں پڑھ کر امتحان دیتے تھے۔ لوگوں نے باہر اور گھر کے لیے جوتی اور کپڑے الگ رکھے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر دوسرا سالن عیاشی ہوتا تھا۔ مرغی صرف بیماری کی حالت میں پکائی جاتی تھی اور بیمار بیچارے کو اس کا بھی صرف شوربہ ملتا تھا۔ پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا اور سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہی نمبر دے رکھا ہوتا تھا۔ بچوں کو نئے کپڑے اور نئے جوتے عید پر ملتے تھے۔ سائیکل خوشحالی کی علامت تھا اور موٹر سائیکل کے مالک کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی صرف کرائے پر لی جاتی تھی۔ گھر کا ایک بچہ ٹی وی کا انٹینا ٹھیک کرنے کے لیے وقف ہوتا تھا۔ وہ آدھی رات کو دوڑ کر ممٹی پر چڑھ جاتا تھا اور انٹینے کو آہستہ آہستہ دائیں سے بائیں گھماتا رہتا تھا، اور اس وقت تک گھماتا رہتا تھا جب تک نیچے سے پورا خاندان اوئے بس کی آواز نہیں لگا دیتا تھا۔ پورے گھر میں ایک غسل خانہ اور ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا۔ سارا بازار مسجدوں کے استجاب خانے استعمال کرتا تھا۔ نہانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کے سامنے لمبی قطار لگی ہوتی تھی۔ بچوں کو روٹی یا پراٹھے پر اچار کی ٹانگ رکھ کر سکول بھجوا دیتا تھا، اور لنچ بریک کے دوران یہ لنچ کر کے نلکے کا پانی پی لیتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں کھانا کھانا نہیں ہوتا تھا، روٹی ہوتا تھا۔ امیر ترین اور غریب ترین شخص بھی ڈنر یا لنچ کو روٹی ہی کہتا تھا۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کو ہر ادھیڑ عمر پاکستانی کی ٹانگ پر سائیکل سے گرنے کا نشان بھی ملے گا، اور اس کے دماغ میں انٹینا کی یادیں بھی ہوں گی، اور کوئلے کی انگوٹھی اور فرشی پنکھے کی گرم ہوا۔ ہم سب نے یہاں سے زندگی شروع کی۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ یقین کریں، قدرت ایک نسل بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ آج اگر یورپ کا کوئی بابا قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اسے بجلی، ٹرین اور گاڑیوں کے علاوہ یورپ کے لائف سٹائل میں زیادہ فرق نہیں ملے گا، جبکہ ہم اگر صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ مسافر جب اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے: ناشکری۔ ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے، ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ ہم سے سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ادری اسٹوریز کو سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔